أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة على وسيله وليه باب الحكمة مولانا موثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف. آپ حضرات سے قبل از گفتگو گزارش ہے کہ ایک سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کے 3 مرتبہ تلاوت فرما کر مرحوم سید شفیق حسین رضوی ابن سید ثامن حسین رضوی صاحب کے لیے ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، گفتگو سے قبل یہ کہنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ تمام ناظرین کے لیے جو گفتگو ہماری اس مجلس کے ذریعے آپ تک پہنچے گی وہ گفتگو ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے ہیں اور سامعین اور ناظرین کی یاد دہانی اور تذکیر کے لیے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ مرحومین جن کے اقارب، جن کے چاہنے والے ایسی جگہ مجلس برپا کرتے ہیں کہ جہاں دنیا کی جنت ہے. ہمارے دائیں طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے اور بائیں طرف مولا عباس علیہ السلام کا روضہ ہے. آج کی اس تقریر میں، اس مجلس میں جو مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے کربلا مقدسہ میں، اس میں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ والدین کے حقوق کو بیان کیا جائے. تو قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما افن، کہ تم ان دونوں کو اف تک مت کہو. عزیزان محترم، قرآن کی یہ آیت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ائمہ اطہار علیہم السلام کے اقوال ہمارے سامنے ہیں. میں شروعات کرتا ہوں یہاں سے کہ یحییٰ ابن ابراہیم ایک روز امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے. یحییٰ ابن ابراہیم جو ابھی جدید مسلمان ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، مگر جب سے اسلام لائے تھے، اسلام لانے کے بعد سے یحییٰ ابن ابراہیم اپنے گھر تاخیر سے جاتے تھے اور رات زیادہ ہو جاتی تھی کہ ایک روز امام صادق علیہ السلام نے یحییٰ ابن ابراہیم سے کہا یحییٰ، تمہیں میں بہت دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم رات کو اپنے گھر دیر سے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ یحییٰ خاموش تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن امام نے یحییٰ سے پہلے کہا یحییٰ ابن ابراہیم، گھر پر کوئی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے گھر جاؤ. یحییٰ کہنے لگے مولا، میں جانتا ہوں کہ گھر میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، وہ میری ماں ہے، مگر مولا وہ اسلام نہیں لائی ہے، وہ یہودی ہے، لہٰذا میں گھر جا کر کیا کروں؟ تو آپ کے اور ہمارے چھٹے آقا نے فرمایا یحییٰ، آج سے ایسے کہنا کہ وہ ماں ہے، یہودی بعد میں ہے، اور یحییٰ اگر ماں کوئی بھی ہو تو اس کی خدمت اب تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ اس زمانے جاہلیت سے میں جو تم خدمت ماں کی کرتے تھے اس سے بہتر انداز سے ماں کی خدمت کرو. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین واجب ان کانا مشرکین ولیکن لا طاعة لہما فی معصیت خالق. اے یحییٰ ابن ابراہیم، والدین کی خدمت ضروری ہے، لازم ہے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ مشرک ہوں
تو تم پر ضروری ہے کہ تم معصیت خالق میں ان کے امر کو نہ مانو، مگر باقی تمام چیزوں میں ان کے امر کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یحییٰ امام کے امر پر گھر پہنچے اور ماں کی خدمت کرنا شروع کی، اور تاریخ نے لکھا کہ جب یحییٰ اپنی ماں کی خدمت کرنے لگے اور وہ زمانہ جاہلیت میں جو خدمت کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کرنے لگے، تو ایک روز ماں جو یہودی تھی، جو اسلام نہیں رکھتی تھی، اس نے دریافت کیا، لال تم کس دین پر ہو، تم کس مذہب کو مانتے ہو، تمہارے آقا و مولا کون ہیں؟ یحییٰ ابن ابراہیم نے بتایا، اے ماں، اب میں شریعت محمدیہ پر عمل کرتا ہوں اور نبی کا بیٹا، نبی کا خون میرا مولا امام صادق ہے۔ تو ایک مرتبہ یحییٰ ابن ابراہیم کی ماں یعنی زوجہ ابراہیم کہنے لگی کہ لال کتنا اچھا ہو کہ تو مجھے اس امام کے پاس لے چل اور میں اس کے دین کو قبول کر لوں۔ عزیزان محترم، امام باقر علیہ السلام نے اسی حوالے سے والدین کے حوالے سے فرمایا، ثلاث لم یجعل اللہ سبحانہ وتعالی لأحد فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس میں کوئی رخصت، کوئی چھوٹ نہیں رکھی ہے۔ اداء الامانت الی البر والفاجر، امانت کی ادائیگی وہ اچھے انسان کی ہو یا فاجر کی ہو۔ فاجر جس کو ہم ہندوستان میں جو کہتے ہیں، چونکہ یہ مجلس ایک مرحوم کے لیے ہندوستان سے ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرحوم اور ان کے اولاد، ان کے چاہنے والے لائق داد و تحسین ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا حسین کے روضے سے، مولا عباس کے روضے سے، کربلا مقدسہ سے کہ تمام لوگوں کو ایسے بچے، ایسے چاہنے والے دے تاکہ ان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کربلا مقدس سے ہو سکے، جنت سے ہو سکے جو دنیا میں جنت ہے۔ امام فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ایک اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی، چاہے وہ کس کی ہو، فاسق کی ہو، فاجر کی ہو یا اچھے کی ہو۔ دیکھیے فاجر کو ہندی میں، ہندوستان کی زبان میں اگر ہندی میں دیکھیں تو بے لگام کو کہتے ہیں، جس کا کوئی لگام لگانے والا نہ ہو۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر امانت کسی بے لگام کی بھی ہے، کسی فاجر کی بھی ہے، کسی فاسق کی بھی ہے، تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اس میں چھوٹ نہیں رکھی ہے۔ اگر کسی نے امانت کسی فاجر کی بھی نہیں دی تو اللہ اس پر کوئی رخصت نہیں رکھتا، اس کا محاسبہ کرے گا۔ دوسرا کہ والوفاء بالعہد الی البر والفاجر، اور جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، چاہے اس کا نبھانا، اس کا وفا کرنا، چاہے وہ عہد ہم نے کسی مومن سے کیا ہے، بر سے کیا ہے، اچھے سے کیا ہے یا فاجر سے کیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وہ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ حسن سلوک والدین سے کرنا، اچھا برتاؤ والدین سے کرنا، چاہے والدین اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں۔ اچھے نہ ہوں سے مراد وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، لیکن امام نے بعد میں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، اگر وہ خدا کی معصیت کا امر کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ان کی خدمت نہیں کرنی۔ دیکھیے ہم کربلا سے مرحوم سید شفیق حسین رضوی صاحب کے لیے یہ مجلس یہاں برپا کی گئی ہے اور مجلس آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ کربلا مقدسہ میں رہنے والے شخصیت نے، مولا حسین علیہ السلام نے، اس حسین علیہ السلام نے جو کسی ایک قوم کا، ایک قبیلے کا نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام ہندوستان کے، ہمارے برادران ہندو بھی مولا حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں جس محبت کا ذکر کرنا آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں، چونکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں۔ سبیلے لگانا، ماتم کرنا، انجمن امام بارگاہ ہندو برادران کی بھی ہیں، یعنی مولا حسین سب کے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اگر مولا حسین ہمیں اپنے سینے سے لگا لیں، مولا حسین اپنے پاس بلا لیں، تو ایسا کون سا عمل ہے جس سے مولا حسین ہمیں اپنے قریب بلا لیں گے؟ دیکھیے بر الوالدین واجب ان کان مشرکین، وہ مشرک بھی ہیں تو بر الوالدین، حسن سلوک والدین سے کرنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے
کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو مولا حسین بھی ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اگر ہمیں مولا حسین کو محبت ہم کرتے ہیں مولا حسین سے اور مولا حسین کے قریب آنا چاہتے ہیں تو پھر پریکٹیکل لائف میں آنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ امام کے وہ اقوال ہماری نگاہوں میں نہ ہوں کہ جن اقوال کی بنا پر امام نے یہ کہا لیس من شیعتنا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ روزانہ نہ کرتا ہو، سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو۔ ہم آئیے عہد کرتے ہیں کربلا مقدسہ میں بیٹھ کر، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ عہد کریں ناظرین کہ آج سے مولا کائنات کے بیٹے مولا حسین کے روزے سے اس مجلس کے ذریعے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد اپنے نفوس کا اپنا محاسبہ کریں گے۔ میں اپنی بات کو لے کے جہاں میں آپ کو چھوڑا تھا وہاں تک میں پہنچتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہمیں آخرت میں اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو مولا حسین کے اس واقعے کو جو مولا حسین سے منسوب کیا گیا، جس کو آیت اللہ شیخ احمد ستمانی سے ذکر کیا گیا ہے، اور تحریر کرنے والے آیت اللہ دست غیب شیرازی ہیں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ احمد ستمانی باب قبلہ پر ہوتے تھے، اسی جگہ پہ تقریباً باب قبلہ کے قریب میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ مجلس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہم آج جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ باب قبلہ سے گفتگو کر رہے ہیں، باب قبلہ کے قریب سے گفتگو کر رہے ہیں جہاں پر شیخ احمد ستمانی ہوتے تھے۔ اور اس کتاب میں، اس کتاب کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مولا حسین کا چاہنے والا ایک تھا جو حقیقی چاہنے والا تھا، مجھ جیسا نہیں جو میں صرف زبان سے چاہنے کے دعویٰ کرتا ہوں، اور وہ قرآن کی اس آیت کو بھی جانتا تھا، قرآن کی اس آیت کو بھی سمجھتا تھا کہ جو آیت قرآن میں جس کو ہم نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے فلا تقل لہما اف، لہذا آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب قصص العجیبہ میں لکھتے ہیں، عجائبہ میں لکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے دروازہ باب قبلہ جو ہے جہاں سے آپ سے ہم مخاطب ہیں کربلا ٹی وی کے توسل سے، ایک عالم جلیل گزرے ہیں، مرج وقت گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ احمد ستمانی۔ دیکھیے، میں بریکٹ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ کبھی بھی کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ہر انسان کا خواب صحیح ہوتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک خواب کی بات ہے نبی کے، امام کے، ولی کے، کسی متقی انسان کے یا مرجع دینی کے، تو عزیزان محترم ان کا خواب یقیناً صحیح ہوتا ہے۔ آیت اللہ شیخ احمد ستمانی جو باب قبلہ مولا حسین کے دروازے کے قریب رہتے تھے، وہ ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب ایسا دیکھا کہ وہ خواب دیکھنے کے بعد اپنے گھر میں رک نہ سکے، وضو کی تجدید کر کر مولا حسین کے روزے میں آ گئے، اور روزے میں آ کے وہ دیکھنے لگے۔ اب میں بیان کرتا ہوں کہ خواب کیا دیکھا۔ آپ نے خواب یہ دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کا لباس بوسیدہ ہے، جس کے چہرے پر گرد جمی ہوئی ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوئی ہے، اور وہ مولا حسین سید الشہداء علیہم السلام کے روزے میں زری کے قریب آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، اے اصغر کے بابا، اے علی اکبر کے بابا، آپ پر میرا سلام۔ شیخ احمد ستمانی یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اور آیت اللہ دست غیب شیرازی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے، دست غیب شیرازی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ احمد ستمانی نے زری سے آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ جب اس جوان نے، اس عرب نے آ کے سلام کیا جس کا لباس بوسیدہ تھا، جس کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی، جب اس نے سلام کیا یہ کہہ کر کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، تو ذریعہ مقدس سے آواز آئی وعلیک السلام یا بنی، اے میرے لاڑ، اے میرے بیٹے، تجھ پر میرا سلام۔ یہ خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد اٹھے۔
گھر سے نکلے مولا حسین کا روزہ ہمارے سامنے ہے. یہ مولا حسین کے روزے میں آ کے کھڑے ہو گئے, زری کے پاس دعائیں کرتے تھے, مولا میں نے کیا خواب دیکھا, مولا آپ نے اس بندے کو, اس شخص کو جواب سلام دیا ہے. عزیزان محترم, آیت اللہ دست غیب شیرازی فرماتے ہیں, تحریر کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک ہفتہ گزر گیا مگر شیخ احمد ستمانی کو وہ جوان دکھائی نہ دیا. ہاں, جب ایک ہفتہ گزر چکا اور 7واں یا 8واں دن آیا تو ایک روز شیخ احمد ستمانی مولا کی زری کے پاس کھڑے ہوئے تھے, بے چین تھے. مولا یہ جوان کون ہے جس کو آپ جواب سلام دیتے ہیں؟ مولا اس نے ایسا کام کیا, ایسا کون سا کام کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے مولا جس کو آپ جواب دیتے ہیں؟ لو عزیزو, وہ دن بھی آ گیا کہ وہ جوان پھر دوبارہ آیا, اور آنے کے بعد اسی انداز سے آیا. لباس بوسیدہ تھا, سر پر گرد جمی تھی, داڑھی بڑی ہوئی تھی. آ کے امام سے مخاطب ہو کے کہنے لگا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے مولا حسین آپ پر میرا سلام ہو. لو عزیزو, شیخ احمد ستمانی نے سلام کی آواز سنی اور پھر زری سے وہی آواز سنی, وعلیک السلام یا بنائی, اے میرے لال تجھ پر میرا سلام. عزیزو, آپ جانتے ہیں کہ میں چونکہ امامہ لگاتا ہوں تو اگر کوئی عام انسان کوئی ایسا کام کر لے جو میں نہ کیا ہوں تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوا یقیناً شرماؤں گا کہ تم نے ایسا کون سا فعل انجام دیا کہ مولا حسین سید الشہداء غریب زہرا تم کو جواب سلام دیتا ہے. وہی حال شیخ احمد ستمانی کا رہا. شیخ احمد ستمانی ماہ گزر گیا مگر یہ ہمت نہ جٹا سکے کہ اس جوان سے معلوم کر لیں جو ہر ہفتے آتا تھا کہ بھائی تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر مولا حسین تم کو جواب سلام دیتے ہیں. عزیزان محترم, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے, فلا تقل لہما افن, کہ تم ان دونوں کو یعنی والدین کو, ماں کو اور باپ کو اف تک مت کہو. اف کسے کہتے ہیں میں آپ سے بتا دوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے اور ناظرین آپ تک یہ بات کامل پہنچ جائے, مکمل پہنچ جائے. دیکھیے, اف 2 حرف کا مجموعہ ہے, الف اور فے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم کربلا مقدسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کربلا ٹی وی میں کے اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں. یہاں پر جب ہم گھر اسٹوڈیو سے باہر نکلتے ہیں تو یقیناً گرمی ہو رہی ہے, گرمی واقع ہے, مگر جب ہم واقع ہونے والی چیز پر اف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اف یہ گرمی, اف یہ سردی. یعنی اف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب چیز واقع ہو, یعنی گرمی ہے تو ہم اف یہ گرمی کہتے ہیں, سردی ہے تو ہم اف یہ سردی کہتے ہیں. اور شریعت میں, قرآن میں خداوند عالم نے حکم کیا دیا کہ فلا تقل لہما افن, اگر تم ان دونوں کو, ماں اور باپ کو اف تک مت کہو. یعنی اگر میری والدہ غصہ کر رہی ہیں, میرے والد غصہ کر رہے ہیں, غصہ آ رہا ہے ان کو, تو قرآن یہ کہتا ہے فلا تقل لہما افن, کہ تم اف تک مت کہو. عزیزان محترم, ایک مہینہ گزر گیا, آیت اللہ احمد ستمانی اس جوان کے پاس جس کو مولا حسین ہر ہفتے جواب دیتے تھے, اور ہر ہفتے آیت اللہ احمد ستمانی مولا کی زری سے بھی آواز سنتے تھے اور اس شخص کی, اس عرب کی آواز بھی سنتے تھے. لو عزیزو, ایک دن مولا حسین علیہ السلام کی زری سے جب وہ انسان فارغ ہوئے اور فارغ ہو کے نکلے تو آیت اللہ احمد ستمانی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ایک مرتبہ ہمت جٹانے کے بعد سلام کیا, سلام سے بعد خیریت دریافت کی, اور اس کے بعد ایک سوال کیا, اے بھائی کیا آپ مجھے اتنا بتا سکتے ہو کہ آپ نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ مولا حسین آپ کو جواب سلام دیتے ہیں؟ وہ سر کو جھکا کے کہنے لگا, قبلہ مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہا نہیں, میں 4 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں تم سلام کرتے ہو اور مولا حسین تم کو جواب دیتے ہیں. سر جھکا لیا. عزیزو, علماء عرب و عجم کے پاس ایک تیر و ہدف ہے. خدا غریق رحمت کرے ہمارے تمام ان علماء کو جو
کسی بھی بات کو جاننے کے لیے ایک ہدف پر تیر لگانے کے لیے ایک بات کہتے تھے۔ اگر سامنے والا غیر سید ہے تو اس سے کہتے تھے تمہیں جناب زہرا کا واسطہ تم اس بات کو بتا دو، اگر وہ سید ہے تو ابھی بھی یہ حال ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ تمہارے جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ تم یہ بتا دو کہ یہ ملکہ، یہ منصب تمہیں ملا کہاں سے، یہ کام تم نے ایسا کون سا فعل انجام دیا کہ جس کی بنا پر تم کو مولا سلام کا جواب دیتے ہیں۔ شیخ احمد ستمانی سے جب وہ جوان راضی نہ ہوا یہ بتانے پر کہ اس نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر مولا حسین جواب سلام دیتے ہیں، تو ایک مرتبہ شیخ احمد ستمانی کہنے لگے تمہیں اسی حسین علیہ السلام کی ماں جناب زہرا کا واسطہ مجھے بتا دو کہ تم نے ایسا کون سا کام انجام دیا ہے جس کی بنا پر مولا حسین تم کو جواب سلام دیتے ہیں۔ لو عزیزو، سر کو جھکا کے کہنے لگا قبلہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا، قبلہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا۔ کہا ہاں بھائی بتا دیجئے۔ کہنے لگا قبلہ میں قریب میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور اب میرے والدین اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں، میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، مگر قبلہ جب میرے والدین زندہ تھے، حیات تھے، تو اس وقت میرا یہ دستور تھا کہ ایک شب جمعہ اپنی والدہ کو لاتا تھا، ایک شب جمعہ اپنے والد کو لاتا تھا، چونکہ میرے پاس ایک سواری تھی اور نینوا سے مجھے کربلا آنا ہوتا تھا، لہٰذا میں ہر شب جمعہ اپنے ایک کو لے آتا تھا، کسی والدہ کو لے آتا تھا، کسی مرتبہ والد کو لے آتا تھا، یا یوں کہوں کہ ایک مرتبہ والد کو لاتا تھا، ایک مرتبہ والدہ کو لے آتا تھا۔ ہوا یوں قبلہ میرے پاس سواری ایک تھی اور نمبر تھا، دور تھا میرے والد محترم مرحوم کا کہ میں ان کو مولا حسین کی زیارت کے لیے لے کے آؤں، مگر قبلہ ایک مرتبہ جب میں اپنے والد کو تیار کر کر سواری پر بٹھلا کر چلنا چاہتا تھا تو میری ماں میرے قریب آ گئی اور آ کے کہنے لگی لال کیا پتا اگلے شب جمعہ تیری یہ ماں زندہ رہے یا دنیا سے چلی جائے، اس کو موت آ جائے، کتنا اچھا ہوتا اگر تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے اور مولا حسین کی زیارت کرا دیتا۔ قبلہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نے قرآن میں ایک آیت دیکھ رکھی ہے فلا تقل لہما اف، لہٰذا اس آیت کو میں پڑھ رکھا تھا کہ مولا خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ والدین کو اف نہ کو۔ یقیناً اگر میں ہوتا عزیزان محترم تو میں اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا کہہ دیتا، اماں کیا ہو گیا ہے اور کیسے لے کے جاؤں گا اور سواری ایک ہے، لیکن یہ جوان قرآن کو جانتا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اللہ کی معرفت رکھنے والا تھا، اہل بیت کی معرفت رکھنے والا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، قرآن پر عمل کرتا تھا۔ کہنے لگا اے مولانا، اے قبلہ، میں نے اپنی ماں سے کہا اے اماں تو میرے کاندھوں پر سوار ہو جا، اور میں نینوا سے کربلا آ گیا، مگر راستے میں تھک جاتا تھا، بار بار اپنی ماں کو اپنے کاندھوں سے اتارتا تھا، بٹھلاتا تھا، اتارتا تھا، بٹھلاتا تھا۔ اے قبلہ، جب میں یہاں باب قبلہ پر آیا، عزیزان محترم 400 سال پہلا واقعہ ہے جس کو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے لکھا ہے، کہتا ہے جب میں مولا کے حرم کے نزدیک آیا تو میں نے اپنے مولا حسین علیہ السلام کو حرم کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا، اور مولا حسین نے کہا اہلاً بک یا بنی، اے میرے لال تو تیرا استقبال کرتا ہوں، تو آ جا۔ اور قبلہ اس دن کے بعد میں اپنے والدین کو مولا کی زیارت کے لیے لاتا رہا، مولا حسین کے روضے پہ لاتا رہا۔ میرے والدین وفات پا چکے، اب میں ہمیشہ مولا کی زیارت کو آتا ہوں، اور قبلہ جب میں اپنے مولا کی زیارت کو آتا ہوں خدا آپ سب کو ایسی آنکھیں دے، خدا آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، خدا سب کو ایسی توفیق دے کہ مولا حسین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مولا حسین کو آنکھوں سے دیکھیں۔ کہنے لگا قبلہ جب میں اب بھی اپنے والدین کی موت کے بعد مولا کی زیارت کو آتا ہوں اور مولا کو میں سلام کرتا ہوں تو میرا مولا مجھے مسکرا کے جواب سلام دیتا ہے۔ عزیزو، مولا حسین علیہ السلام سے اگر ہمیں واقعی محبت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا حسین ہمیں دیکھیں، ہم پر
کرم کریں، ہم پر مولا یقیناً کرم کرتے ہیں، مگر ہم ایسے افعال انجام دیں کہ مولا واقعاً ہمیں بیٹا کہہ کے آواز دیں، تو پھر ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ فلا تقل لہما افن، تم ان دونوں کو اف تک مت کہو۔ اگر ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اگر ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو یقین جانیے گا مولا حسین ہم کو اپنے سینے سے لگائیں گے، مولا حسین ہم کو اپنے پاس بلائیں گے۔ عزیزان محترم، میں بات کو کم کر یہ اپنی بات کو تمام کرنے سے پہلے، اس لیے کہ میرے پاس وقت محدد ہے، میں 5-10 منٹ میں آپ کی بات خدمت یہ رحمت آج سے تمام کرتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ خدمت کروں گا۔ میں ایک واقعہ آپ تک اور پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے آئمہ علیہم الصلاۃ والسلام بارہا ہم سے یہ طلب کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے خدا راضی ہو، جس سے آئمہ اطہار راضی ہوں، اور ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام کی آخری کڑی ہم سے یہ کہتی ہے کہ میں اگر تم کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز کر دوں تو تم یہ دنیا تمہیں کاسف معقول کر دے گی۔ عزیزو، اسی حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو کس لیے قربان کیا؟ اسی لیے تو کربلا مولا حسین آئے تھے تاکہ ان کے نانا کی امت کی نجات ہو جائے۔ وقت کم ہے، میں آپ کو مصائبوں پر لے کے آتا ہوں۔ مولا حسین کے روزے سے مولا حسین کے بیٹے کے مصائب پڑھتا ہوں۔ لو عزیزو، عزیزان محترم، جب صبح عاشور نمودار ہوئی کربلا مقدس میں آپ کو بیٹھ کے میں کربلا کے باتیں بتاتا ہوں، رونے کے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ ایک ماں ایک باپ کی خدمت کرنے سے مولا حسین راضی ہوتے ہیں، اور مولا حسین کو خدا بند عالم نے ایک بیٹا دیا تھا جو صورت میں، سیرت میں، چال میں نبی سے مشابہ تھا۔ جب 10 محرم آئی اور 10 محرم کو مولا حسین نے آواز دی، اے لال علی اکبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اذان تم دو۔ گلدستہ اذان پر جناب علی اکبر علیہ السلام پہنچ گئے، اور جب گلدستہ اذان پر جناب علی اکبر علیہ السلام پہنچ گئے، مولا علی اکبر علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی، اور اس کے بعد جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کانوں میں علی اکبر کی اللہ اکبر کی آواز پہنچی، سیدانیوں کو جمع کیا، اے بیویوں سروں کے بالوں کو کھول لو، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کرنا۔ اور عزیزو، اس کے بعد شہزادی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے کبار الہ، تیری کبریائی سلامت رہے، میرا اکبر سلامت رہے۔ لو عزیزو، حسین علیہ السلام سے زینب نے کہلا بھیجا، میں مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو، کہلا بھیجا، اور اس کے بعد جب زینب کا پیغام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، حسین نے کہا، لال کیا ممکن ہے کہ بلند آواز میں اذان دو؟ حسین کا لال علی اکبر کہنے لگا، بابا آخر کیوں چاہتے ہیں کہ بلند آواز میں اذان دوں؟ بیٹا، خیمے میں میری بہن تمہاری اذان سننا چاہتی ہے، تمہاری آواز سننا چاہتی ہے۔ لو عزیزو، جب کوئی پردیس میں ہوتا ہے اور اس سے کوئی اپنی مصیبت کے بارے میں کہتا ہے تو اس کو اپنی مصیبت یاد آ جاتی ہے۔ جب حسین علیہ السلام نے کہا، لال خیمے میں میری بہن زینب آپ کی آواز سننا چاہتی ہے، علی اکبر کو اپنی بہن سغرا کی یاد آ گئی، کہنے لگے، بابا سغرا میرا انتظار کر رہی ہے، میں آخری لمحات میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ اے جوانوں، آپ کے لیے یہ مصائب پڑھتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ حسین کے بیٹے کی اذان ختم ہو گئی اور وہ وقت آیا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام اذن جہاد لینے کے لیے حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، آ کر کہا، بابا اذن جہاد دے دیجئے۔ اور مختصر کرتا ہوں اپنی بات کو، اذن جہاد مل چکا، زینب اولیاء مقام نے اجازت دے دی۔ لو علی اکبر میدان کربلا میں آ گئے۔ عزیزو، جب علی اکبر میدان کربلا میں آ گئے اور اس کے بعد حسین نے جا کے ام لیلہ سے کہا، اے ام لیلہ، میں نے نانا محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، ذرا اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر۔
لو عزیزو، ایک مرتبہ حسین کا بیٹا آ گیا، دوبارہ آ گیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ لو حسین بڑے، خیمہ گاہ میں حسین اپنے بچے کی لاش، جوان کی لاش نہ لا پائے۔ ایک مرتبہ بنو ہاشم کے بچے علی اکبر کی لاش لائے، زینب و کلثوم گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے جب مادر علی اکبر کو نہ دیکھا، آواز دی، اے بھابھی ام لیلہ، تمہارا لال دولہا بن کے آ گیا۔ اب جو ام لیلہ کو نہ پایا، خیمہ ام لیلہ میں زینب پہنچی، کیا دیکھا؟ زانوں میں سر دے کے ام لیلہ گریہ کر رہی ہے۔ اے بھابھی ام لیلہ، ہم نے آپ کو آواز دی، آپ نے ہماری آواز نہیں سنی۔ اے زینب مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کی تینوں آوازیں سنی، مگر جب سے سنا کہ علی اکبر شہید ہو گئے، اے زینب ام لیلہ کو در خیمہ دکھائی نہیں دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ الہی ان تمام آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جناب زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر کا واسطہ، تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس مجلس کا جو تو نے اجر معین کیا ہے، وہ مرحوم سید شفیق حسین رضوی صاحب ابن سید ثامر حسین صاحب کی لیے زاد راہ بنا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شفیق حسین رضوی ابن سید ثامر حسین رضوی صاحب کے لیے ارسال فرمائیں۔ السلام علیکم۔